سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس آیت میں دوستوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے آج دنیا میں دوستی ہوتی ہے، اگر دوستی دنیا کے لیے ہے تو یہ دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی، اور اگر دوستی اللہ کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، تو یہ دوستی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سگے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے، یعنی جو تقوی اور دین اور اللہ کے لیے دوستی ہوگی وہ دوستی باقی رہے گی، باقی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جو باقی دوست ہوں گے جن کی دوستی دنیا کے لیے وہی ہوگی وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کی یہی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس آیت میں پیغام دیا ہے کہ دوستی کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لیکن صحیح اور ایماندار دوست تلاش کرے، وہ دوست تلاش کرے جو اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے ترمذی کی ایک روایت ہے خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، کہ سب سے زیادہ بہترین وہ دوست ہوتا ہے، وہ ساتھی ہوتا ہے جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ اگر دوست کے حق میں زیادہ بہتر ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے وہ پڑوسی اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہوتا ہے جو اپنے پڑوسی کی نگاہ میں بہتر ہو، یعنی کہ دوست کے ساتھ زیادہ سے زیادہ احسان کرنے والا ہو، اس کے برے وقت میں کام آنے والا ہو، اس کے برے کاموں پر اسے ٹوکنے والا ہو، صحیح ڈھنگ سے اسے سمجھانے والا ہو، ایسا دوست اللہ کی نگاہ میں بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اگر دوست کا منہج اور مسلک اور دین سمجھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھیے، اگر وہ ایماندار ہے تو تقریباً یہ بھی ایماندار ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کس سے تمہاری دوستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ تم مومنوں سے دوستی کیا کرو، مسلمانوں سے، نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے دوستی کیا کرو، اور یاد رکھو تمہارا کھانا وہی لوگ کھایا کریں جو متقی و پرہیزگار ہوں، یعنی ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ما من شیء ادل علی شیء ولا الدخان علی النار من الصاحب علی الصاحب، ایک شخص کو پہچاننے کے لیے جتنی بڑی چیز اس کی دوستی ہے، اس کا دوست ہے، اتنا تو ایک دھواں بھی نہیں بتاتا کہ یہاں آگ جل رہی ہو، یعنی کہیں پر اگر دھواں اٹھ رہا ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں آگ ہوگا، لیکن اگر کسی کہتے ہیں اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ کسی کا دوست اگر خراب ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا دوست بھی خراب ہوگا، وہ شخص بھی خراب ہوگا۔ کہا استکثر من الصدیق، کہا دوستی زیادہ کیا کرو، فإن أيسر ما تصيب، کیونکہ دوستی کرنے کا جو سب سے چھوٹا فائدہ ہوگا وہ یہ ان يبلغه موتك فيدعو لك، کہ تمہارے دوست کو تمہاری موت کی خبر جب پہنچے گی تو تمہارے لیے دعا کرے گا۔ یہ سب سے چھوٹا فائدہ دوستی کا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دوست بنانے چاہیے۔ دوستوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، اسی طرح سے دوستی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مالی طور سے اپنے دوست کی مدد کریں اگر وہ ضرورت مند ہو، وہاں پر کنجوسی نہ دکھائیں۔ عام طور سے دھوکہ اور غداری یہیں پر ہوتی ہے، اور اصل دوستی کی پہچان یہیں پر ہوتی ہے۔ دوسری چیز، جسمانی طور سے اگر مدد کرنے کی ضرورت پڑے، یعنی اس کا کوئی کام ہے جو آپ اپنے بدن سے چل کے اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہوں تو وہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی دوستی کے حقوق میں آتا ہے۔ اور تیسری چیز، کبھی کبھار دوست کے حق میں خاموش رہ کر دوستی کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھار دوست کے حق میں بول کر دوستی کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی کسی سے دوستی ہے تو آگے چل کر ہو سکتا ہے کبھی دشمنی ہو جائے۔ دشمنی ہونے کے بعد یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے دوست کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، کیونکہ ایک دوست اپنے دوست کو رازدار سمجھ کر بہت ساری باتیں بتلاتا ہے، تو وہاں پر اگر وہ دشمنی ہونے کے بعد برائیاں بیان کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اخلاقی گراوٹ کی پہچان دے رہا ہے اور اپنے نیچ پنے کی علامت کو بیان کر رہا ہے۔ تو دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی برائیوں پر پردہ ڈالیں، اور کبھی اگر اس کے بارے میں کچھ غلط بولا جا رہا ہو تو آپ اس کے حق میں بول کر اس کا دفاع کریں، یہ دوستی کا حق ہے۔ دوستی کا ایک چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی جو غلطیاں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، زلات ہیں، اس کی غلطیوں کے اوپر آپ معافی کا لیبل لگائیں، یعنی اسے معاف کر دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں
کہا ہے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، کبھی بھی کسی سے اگر دوستی کریں تو اتنا خیال رکھیں کہ کبھی اس سے دشمنی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کسی سے دشمنی کریں تو اتنا خیال رکھیں کبھی اس سے دوستی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر دوستی ہو جائے کسی دشمن سے تو کچھ ایسا نہ دشمنی میں کیے ہوں کہ دوستی ہونے کے بعد اب اس سے چہرہ ملانے میں، آنکھیں ملانے میں شرمائیں۔ اسی طرح سے دوستی اور دشمنی کے معاملے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آج آپ کے دشمن ہیں دوستی کر دے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوستی کا ایک پانچواں حق ہے کہ خلوص دل سے اپنے دوست کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک صحابی رسول ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں انی لادعو ل70 من اخوانی فی سجودی اسمیہم باسمائہم، میں اپنے سجدوں میں اپنے 70 بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اپنے سجدوں میں اپنے 70 دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کرتا ہوں، نام لے لے کر دعائیں کیا کرتا ہوں۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے الدعاء للاموات بمنزلۃ الہداء للاحیاء، اگر کوئی زندہ شخص کسی کو ہدیہ اور تحفہ گفٹ دینا چاہتا ہے تو سب سے بڑا تحفہ زندہ شخص کی طرف سے مردے کو یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کر جائے۔ چھٹا حق ہے کہ وفاداری جو دوستی کی بنیاد ہے، کسی بھی وقت میں کسی بھی موقع پر اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی پہچان بتائی ہے وفادار دوست کی، کہتے ہیں اذا اطاع صدیقک عدوک فقد اشترک فی عداوتک، جب دیکھو کہ تمہارا دوست تمہارے دشمن کے ساتھ مل کر بیٹھنے لگا، اس کے ساتھ کھانے پینے لگا، اس کے ساتھ وہ چائے نوش کرنے لگا، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دوست اب دوست نہیں رہا، وہ دشمن کے ساتھ جا کے مل چکا ہے، یعنی وہ بے وفا ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے دوستی کے حوالے سے بہت سارے حقوق ہو سکتے ہیں، یہ 6 حقوق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے فائدے کی بات اور اس میں نوٹ کی بات یہ ہے کہ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سچ اور جھوٹ میں آپ پوری طرح سے ساتھ رہو۔ دوستی کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کے سچ میں آپ اس کے ساتھ رہو، اس کی تائید کرو، اس کا ڈیفینس کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بولو، اور جب آپ کا دوست برا ہو جائے، آپ کا دوست خراب نکل جائے، گمراہ نکل جائے، غلط راستے پر نکل جائے، تو وہاں پر دوستی کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو اور اس کی مخالفت اس کی گمراہی میں کیا کرو، اچھے انداز میں اسے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے، یہی دوستی کی وفاداری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو دوستوں کے حقوق کے حوالے سے ہے۔